اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صلوات. عزیزان محترم، علم و ہدایت کے عنوان سے یہ ہمارا دوسرا سلسلہ گفتگو ہے. کل ہماری گفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم ہماری عبادت کرو. پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء و مرسلین اس لیے بھیجے کہ تم عدل پہ قائم ہو جاؤ. کسی مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ لعلکم تسلمون، ہم نے ساری نعمتیں تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. کسی مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، تاکہ ہم نے تمہیں طاقتیں دی تاکہ تم ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو اور علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرو. یہ ایمان ہو، اسلام ہو، عدل ہو، عبادت ہو، شکریہ ہو، اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمیں شکریہ کا طریقہ نہ بتایا جائے. بھئی ہم کیسے عبادت کریں، ہم کیسے شکریہ ادا کریں، ہم کیسے عدل پہ قائم ہوں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمیں بتایا نہ جائے. بھئی یہی سبب ہے کہ اگر ہماری طلب ہے کہ کوئی بتائے تو اس کی رحمت ہے کہ کوئی آئے. اگر ہماری طلب ہے کہ کوئی ہمیں آ کے کچھ بتائے تو یہ اس کی رحمت ہے کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد ہمیں تعلیم دے، ہمارا تزکیہ کرے، ہمیں علم و حکمت سے سرفراز کرے. بھئی یہی سبب ہے. ذرا سا رک کے سننا، اس لیے کہ طویل سلسلہ گفتگو ہے اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھنا ہے. پروردگار نے قرآن مجید میں دو قسم کی ہدایتوں کا تذکرہ کیا. اب ذرا علم و ہدایت کے عنوان سے جو گفتگو چل رہی ہے اس میں رک کے ہدایت کا مفہوم سنو. سورہ اعلیٰ میں آواز دی، دیکھنا یہ ایک ہدایت کا طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. تسبیح پڑھو
اپنے رب اعلیٰ کے نام کی. سبح اس میں رب کر الذی خلق، جس نے خلق کیا، سوا نوک پلک سے درست بنایا، قدرا تمہارے پیمانے معین کیے، فہدا اور پوری کائنات کی ہدایت کی. اس میں انسان کی ہدایت کا تذکرہ نہیں ہے، پوری کائنات کی ہدایت کی. قدرا فہدا یعنی ہدایت ہے پوری کائنات کی. اور اسی بات کو دوسرے مقام پر دوسرے طریقے سے کہا جب موسیٰ علیہ السلام ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں جانے کے بعد پیغام الوہیت کو پہنچایا تو کہنے لگا فرعون ومن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارا رب کون ہے؟ ارشاد فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا اور ہر شے کی ہدایت کی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہر شے کو خلق کیا اور ہر شے کی ہدایت کی. رکے رہنا، لیکن یہ وہ نازک محل فکر ہے، یعنی فقط تمہاری نہیں، ہر شے کی ہدایت کی. مجھے بتلاؤ کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہونے کے بعد کس سوئمنگ پول میں تیرنا سیکھتا ہے؟ اس کے مزاج میں ہدایت ڈال دی. بھائی انڈے سے نکلنے والے بچے فوری طور پر نکلنے کے بعد اپنے رزق کی طرف میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہدایت کس نے کی؟ دیکھ رہے ہو نا؟ تو ایک وہ ہدایت ہے، ایک وہ ہدایت ہے جو پوری کائنات کی ہے. جانور کو بھی ہدایت ہو رہی ہے، وہ اوہا کل سمائی نمرہا، آسمانوں کی بھی ہدایت ہے، زمین کی بھی ہدایت ہے، سورج چاند کی بھی ہدایت ہے. اس ہدایت میں پوری کائنات شریک ہے. اور اب دوسری ہدایت، اور یہی تمہیں لانا تھا. اگر آ گئے تو سننا اور اسے اپنے ذہن میں رکھ لینا تاکہ تمہید مکمل ہو جائے. کہنے لگا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا، تمہارے پاس علم نہیں تھا. اب اللہ نے کیا کیا؟ جعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں کان دیے، والابصار، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدۃ، اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیے. ٹھیک ہے نا؟ ہوا سے خمسہ لے کے آئے ہو. آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان چکھنے کے لیے، ناک سونگنے کے لیے، ہاتھ چھونے کے لیے. تو تمہاری ناک سونگتی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. رک کے سننا، رک کے. تمہاری ناک سونگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں، تمہارے کان سنتے ہیں، تمہاری زبان چکھتی ہے، تمہارے ہاتھ چھوتے ہیں. یہ سارے جملے غلط ہیں. تمہاری آنکھ نہیں دیکھتی، آنکھ تو ایک وسیلہ ہے، دیکھتی عقل ہے. سننا یعنی اب کچھ بات واضح ہوئی. دیکھتی عقل ہے، سنتی عقل ہے، سونگتی عقل ہے، چکھتی عقل ہے، چھوتی عقل ہے، ہاتھ وسیلہ ہے، کان وسیلہ ہے، ناک کے نترے وسیلہ ہے، زبان وسیلہ ہے. بھائی آنکھیں وسیلہ ہے تو تمہارا چھوٹا سا جسم وسیلوں کے بغیر کام نہ کر سکے. یہاں تک تو آ گئے نا. تمہارا چھوٹا سا جسم، اچھا اس جسم کا مرکز کیا ہے؟ عقل. تو اب مجھے لفظ بدل دینے دو کہ تمہاری عقل ان 5 وسیلوں کے بغیر کام نہ کر سکے. بھائی ایسی بات ہے یا نہیں ہے کہ 5 وسیلوں کے بغیر تمہاری عقل کام نہ کر سکے؟ تو پوری کائنات کیا وسیلوں کے بغیر کام کر سکے گی؟ لیکن میں اب بات کو ذرا سا آگے بڑھا دوں. وسیلہ تو سمجھ میں آ گیا نا، آنکھیں وسیلہ ہیں. اچھا بھائی اگر آنکھیں خراب ہو تو عقل اس وسیلے کو قبول نہیں کرے گی. تمہارے کان اگر خراب ہو تو عقل اس وسیلے کو قبول نہیں کرے گی.
تو عقل کو بے عیب وسیلے چاہیے. سمجھ رہے ہو نا؟ عقل کو بے عیب وسیلے چاہیے. اسی لیے ادھر سے جو بھی آیا وہ بے عیب آیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں؟ اب جو ہدایت آئی وہ عقل کی تھی، وہ جو ہدایت تھی پوری کائنات کی وہ فطرت کی تھی. اس باریکی کو سمجھو، وہ جو پوری کائنات کی ہدایت تھی وہ فطرت کی تھی، اور انسان کو جو ہدایت کی وہ عقل کی ہدایت تھی. اسی لیے آواز دی قرآن میں اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کے بیٹو، میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایت آتی رہے گی. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. خدا ہے دال چھوٹی یہ اس پر کھڑا الف، خدا اما یاتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایت آتی رہے گی. فمن تبع ھدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے، جو میری ہدایت کے پیچھے چلے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی حزن نہیں ہوگا. میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آتی رہے گی. یہ نہیں کہا کہ ہادی آتے رہیں گے. میں قرآن کی اس باریکی کو سمجھو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. یہ نہیں کہا کہ تمہاری طرف ہادی بھیجوں گا، نہیں، جسے بھیجوں گا وہ ہدایت ہوگا. بھائی ہادی میں اور ہدایت میں فرق کیا ہے؟ خطیب کبھی خطبہ دے کبھی نہ دے، مقرر کبھی تقریر کرے کبھی تقریر نہ کرے، حکیم کبھی نسخہ لکھے کبھی نہ لکھے، ڈاکٹر کبھی علاج کرے کبھی نہ کرے، ہادی کبھی ہدایت کرے کبھی نہ کرے. تو اللہ کی طرف سے آنے والا پارٹ ٹائم ہدایت کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے آنے والا پارٹ ٹائم ہدایت کرنے والا نہیں ہوگا، پارٹ ٹائم ہادی نہیں ہوگا. ہدان وہ ہدایت ہوگا، یعنی ہادی وہ جو اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہو. اس جملے کو ذہن میں رکھنا، ہادی وہ جو اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہو. اگر خوش ہو کر کسی کو اپنے کندھے پہ بلند کر لے جب بھی ہدایت، اور اگر ناراض ہو کے کسی کو باہر نکال دے جب بھی ہدایت. بھئی اب دیکھنا تاریخ ہدایت ذرا آگے بڑھ رہی ہے. ہدایت سمجھ میں آ گئی؟ ہدایت کیا ہے، ہدایت کیوں ہے؟ اب ذرا تاریخ ہدایت کو دیکھنا کہ تاریخ ہدایت بڑھتی کیسے ہے. آدم دنیا میں آئے، آدم کے زمانے میں، اب دیکھو 5 جملوں میں میں پوری تاریخ ہدایت کو سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ کام کی بات ہے، اور یہ کام کی بات اگر پہنچ گئی تو بات یہی سے تو آگے بڑھ جائے گی. آدم کے زمانے میں حابیل، قابیل، حوا، آدم، بھائی یہی تو ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اس دور سے خدا کا انکار شروع ہوا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے جو تم تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو آدم کے دور میں انکار خدا آ گیا، توحید کے مقابلے پر خدا کا انکار آ گیا. ٹھیک، نوح آئے، اور نوح نے آنے کے بعد انکار خدا کو پھر اقرار میں بدلا. لیکن اقرار تو آیا جب نوح دنیا سے جانے لگے تو لوگ بت پرست ہو گئے. پہلے انکار، اس کے بعد بت پرستی. اب ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو ختم کیا، بت توڑے، بت پرستی کو ختم کیا، پھر واپس لائے. لیکن جب جا رہے تھے تو سورج پرستی آ گئی. ابراہیم کے زمانے میں سورج کو پوجا گیا. اب دیکھ رہے ہو، بت پرستی، انکار کو چھوڑ دو،
بت پرستی، اس کے بعد سورج پرستی، دو چیزیں آ گئی تمہارے سامنے، دو چیزیں آ گئی. اچھا اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ پھر واپس لائے امت کو، انسانوں کو پھر واپس لائے توحید کی طرف. لیکن اب یہ بدقسمتی تھی اس قوم کی کہ اسی زمانے میں جانور کی پوجا شروع ہو گئی. کیا گوشالہ نہیں پوجا گیا؟ گوشالہ بنا کر، گائے کا بچڑا بنا کر کیا پوجا نہیں گیا؟ تو گائے کا بچڑا پوجا گیا. ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جانور پرستی، بت پرستی، سورج پرستی، جانور پرستی. عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے جانور سے چھٹکارا دلایا انسانیت کو. لیکن جب جا رہے تھے تو انہی کو خدا کا بیٹا مان لیا گیا، یعنی اب انسان پرستی آ گئی. دیکھو پوری تاریخ انسانیت کی ہدایت کا فلسفہ جو ہے وہ تمہیں میں نے مختصر ترین جملوں میں سمجھایا. پہلے بت پرستی آئی، پھر سورج پرستی آئی، پھر بولو جانور پرستی آئی، پھر انسان پرستی آئی، اور اب آئے محمد رسول اللہ. انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی لا الہ، نہ سورج خدا ہے، نہ بت خدا ہے، نہ انسان خدا ہے، نہ جانور خدا ہے. اگر ایک ایک کی نفی کرتے رہتے تو کتنا بڑا صرف ہوتا. لا الہ. دیکھو اب موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے، اور جب موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھوں گا، تمہیں روکوں گا. یہ جو نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر سنیں. بت پرستی آئی، بت پرستی کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، سورج پرستی آئی، سورج پرستی کے بعد جانور پرستی آئی، جانور پرستی کے بعد انسان پرستی آئی. اب سب کی نفی کرنی تھی، میرے نبی کا کام بڑھ گیا. سورج کا بھی انکار کرنا ہے، جانور کا بھی انکار کرنا ہے، انسان کے خدا ہونے کا بھی انکار کرنا ہے، بتوں کے خدا ہونے کا بھی انکار کرنا ہے. کیا کہا؟ لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ محمد کا کام تھا کہ ایک جملے میں سارے خداؤں کی نفی کر دی، اور وہ علی کا کام تھا کہ اجدر چیرا کے جانور خدا نہیں ہے. دیکھنا خدا کی قسم، خدا کی قسم، چار ہی تو مسائل ہیں: جانور پرستی، بت پرستی، سورج پرستی، انسان پرستی. اجدر چیرا کہ جانور خدا نہیں ہے، سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں ہے، بت توڑے کہ بت خدا نہیں ہے، اور خود سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں ہے. تاریخ چلی ہدایت کی، لیکن اس کے مقابلے پر ایک تاریخ گمراہی کی بھی ہے، جس کی طرف کل میں اشارہ کر کے گیا. ادھر ہدایتیں آ رہی ہیں، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، محمد رسول اللہ آئے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اس مقام پہ رک کے سننا عجیب مرحلہ فکر ہے. ادھر انبیاء چلے، اور ادھر ایک تھا جو آدم سے ٹکرا گیا، نوح سے ٹکرا گیا، ابراہیم سے ٹکرا گیا، موسیٰ سے ٹکرا گیا. کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقتور ہے. روکوں گا، اپنے سارے سننے والوں کو روکوں گا. بھائی بہت طاقتور ہے، اور اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ اس کی طاقت کیا ہے تو ایک جملہ سنو، اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں. دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان لانے والو، خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا.
یہ اب یہ بتاؤ یہ کن ایمان لانے والوں سے کہا گیا؟ ایک سوال ہے میرا کہ اے ایمان لانے والوں، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی طرف گئے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ یہ زمانے رسول میں آیت اتری ہے اور آج تک اس آیت کو کے حکم کو جاری رہنا ہے اور قیامت تک اس آیت کا حکم جاری رہے گا۔ تو ہر زمانے کا انسان شیطان سے ڈرا ہوا ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ رسول کے زمانے میں لوگ شیطان سے ڈرے ہوئے تھے، اچھا رسول کے بعد شیطان سے ڈرے رہے، 14 صدیاں گزر گئیں، شیطان سے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں آگے گمراہ نہ کر دے۔ اور عجیب کمال ہے، عجیب کمال ہے، اگر اس کمال کی طرف متوجہ ہو گئے تو میں تمہیں آگے یہیں سے لے جاؤں گا۔ یعنی اب کھارا در کے لوگ شیطان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں گمراہ نہ کر دے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ چاکی واڑے کے لوگ محفوظ ہیں؟ بھئی ایک سوال ہے، اس کا نوجوان دوست ہی جواب دے دیں، کیا چاکی واڑے کے لوگ شیطان سے محفوظ ہیں؟ نہیں بھائی، چاکی واڑے والا بھی ڈرا ہوا ہے۔ اچھا تو کیا ناظم آباد کے لوگ محفوظ ہیں؟ بھائی وہاں کے لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ فیڈک بھی ایریا کے لوگ کیا محفوظ ہیں؟ کہا کہ نہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ اچھا بھائی تو اب ایک ایک محلے کو تو نہیں پوچھوں گا، پورا کراچی ڈرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیطان سے کہیں گمراہ نہ کر دے۔ بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، اس لیے کہ اب سلسلہ فکر کو یہیں سے آگے بڑھنا ہے۔ سب ڈرے ہوئے نا کہ کہیں شیطان گمراہ نہ کر دے۔ اچھا تو کیا صرف کراچی والے ڈرے ہوئے ہیں؟ کیا حیدرآباد والوں کو خطرہ نہیں ہے کہ انہیں گمراہ کر دے؟ حیدرآباد والے بھی ڈرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھی لاہور والے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ تو کیا سارا خطرہ شیطان کا پاکستان میں؟ نہیں بھائی، دوسرے ملکوں میں بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اتنا طاقتور ہے کہ مگر ہر انسان ڈرا ہوا ہے کہ کہیں گمراہ نہ کر دے۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھوں کہ تم گھبرائے ہوئے ہو کہ کہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، کتنا قریب ہے تم سے؟ تو شیطان کو حاضر ناظر ماننے کے لیے تیار ہو، میرے نبی کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا؟ اچھا بھائی تو اس نے سلسلہ ہدایت کے مقابلے پر پوری طاقت لگائی۔ اب جہاں کل کی گفتگو اس مقام پہ متصل ہو رہی ہے، پوری طاقت لگائی ابلیس نے۔ رب نوح کی دعا، اب آیا ہوں میں، پھر اب نوح سے متصل ہو کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مالک اس روئے زمین کے ایک ایک کافر کو چن کر ہلاک کر دے۔ مالک اگر تو چھوڑے گا تو یہ لوگ سوائے فاسق و فاجر اور کافر اولاد کے کچھ پیدا نہیں کریں گے۔ بہت توجہ رکھنا، وہ کچھ بھی پیدا نہ کریں گے سوائے فاسق و فاجر اور کافر بیٹوں کے، ان کے یہاں کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ مالک فلم یزدہم انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن مالک میں پکارتا رہا وہ بھاگتے رہے، میں پکارتا رہا وہ بھاگتے رہے، انہیں ہلاک کر دے۔ پروردگار نے کہا نوح خرمے بو دو، ہلاک کریں گے۔ اور اب کشتی تیار ہوئی، کئی مرتبہ خرمے بوئے گئے، کئی مرتبہ درخت کاٹے گئے، اور نوح نے انہیں جمع کر کے ان درختوں کے حصوں کو کشتی تیار کی۔ کیا ہے بھائی؟ عذاب آنے والا ہے۔ لوگ گزرتے تھے نا تو نوح کا مذاق اڑاتے ہوئے گزرتے تھے، پوچھتے تھے کہ نوح کیا کر رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں۔ کبھی کیوں بنا رہے ہو؟ کہا عذاب آئے گا۔ کہا کب آئے گا؟ کہا انتظار کرو۔ وہ ہنستے ہوئے اور ٹھٹا مارتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ یہ تاریخ انبیاء ہے۔ تو جو انتظار پر تمسخر کرے وہ نوح کا پیرو نہیں ہے، کافر کا پیرو ہے۔ ایک کشتی تیار کرو، کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار ہوئی، اور جب کشتی تیار ہوئی تو ما آمن معہ الا قلیل، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے،
وہ کشتی میں سوار ہو گئے. بھائی کل میں نے حدیث کوٹ کی تھی اور جی چاہتا ہے کہ حدیث کو کوٹ کر کے یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں. مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینت نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق بہوا. بہت معتبر علماء نے یہ روایت لکھی ہے, حوالے نہیں گنواؤں گا, ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوا کرتی. بڑے معتبر علماء نے کی ہے میرے اہل بیت کی مثال. میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے, نوح کی کشتی کی مثال ہے. جو سوار ہو جائے اتنا نجات پائی, جو منہ کو پھیرے وہ ہلاک ہوا. یہاں تک آ گئے. کیا مکمل تشبیہ ہے. ادھر نجات کے لیے نہ تنہا نوح کافی نہ تنہا کشتی کافی, یہاں نجات کے لیے نہ تنہا قرآن کافی نہ تنہا محمد کافی. یہ مرحلہ فکر تو ہے, یہ مرحلہ فکر تو ہے. اگر نوح کی کشتی سمجھ میں آ گئی تو آل محمد سمجھ میں آ جائیں گے. بھائی دیکھو اب جب نوح کی کشتی چلی ہے تو سارا خیر کشتی کے اندر ہے, سارا شر کشتی کے باہر ہے, سارا دین کشتی کے اندر ہے, ساری بے دینی کشتی کے باہر ہے, سارا حق کشتی کے اندر ہے, سارا باطل کشتی کے باہر ہے. بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو سمجھاؤں. بھائی ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی نوح علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ کشتی کے باہر سے رسہ باندھ کے کھینچ رہے ہوں. کیا نوح باہر کھڑے ہوئے تھے؟ کیا نوح باہر کھڑے ہوئے تھے اور رسہ باندھ کے کشتی کو باہر سے کھینچ رہے تھے؟ نہیں, نوح بھی کشتی کے اندر. تو نجات کے لیے نہ تنہا کشتی کافی نہ تنہا نوح کافی. اسلام میں نجات کے لیے نہ تنہا قرآن کافی نہ تنہا عطرت کافی. اور اب اگر جملے کو برداشت کر سکو تو جملے کو برداشت کرنا کہ جب کشتی سے منہ پھیر کر صلبی بیٹا نہ بچ سکا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ بہت دور جانا ہے, بہت دور جانا ہے اور سلسلہ فکر معین ہے. تو اب ذرا میرے ساتھ آگے چلنا. نوح نے دعا کی, کشتی تیار ہوئی, اور اب جانتے ہو میرے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا, لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. اب پچھلی تقریر اگر ذہن میں ہو تو پھر اس آیت کے سننے کا لطف ہے. اگر پچھلی تقریر ذہن میں ہے تو آیت کو ریلیٹ کرو پچھلی تقریر سے. لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. نوح نے ہمیں پکارا, نوح نے ہم سے دعا کی, ہم بہترین جواب دینے والے ہیں. سن رہے ہو, اللہ بول رہا ہے نوح نے ہمیں پکارا, ہم بہترین جواب دینے والے ہیں. نجینا, کیا کمال کی آیت ہے, نجینا ہو وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح نے ہم سے دعا کی, ہم نے نوح کو بچا لیا, نوح کے اہل بیت کو بچا لیا. رک جاؤ, بہت نازک مرحلہ فکر ہے, اور اس نازک مرحلہ فکر پر تمہارے سامنے دلیل رکھنا چاہ رہا ہوں میں. کیا کہا؟ نوح کو ہم نے بچا لیا, اور کس کو بچایا؟ نوح کے اہل بیت کو. اب کل کی آیت غور کرو, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یاد کرو کہ ہم نے نوح کی اور لوط کی بیویوں کو ہلاک کر دیا. تو سورہ تحریم میں کہا کہ نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی, سورہ صافات میں کہا کہ ہم نے نوح کے اہل بیت کو بچا لیا. تو بیوی کچھ بھی ہو اہل بیت میں داخل نہیں ہے. بیوی ہلاک ہوئی, ہم نے اہل کو بچا لیا. تو بیوی کچھ بھی ہو اہل میں شامل نہیں ہے. اور اب کشتی چلی, جب کشتی جا رہی تھی, بھائی تمہارے سننے کا یہ جملہ ہے اور یہیں سے تو میں آگے بڑھوں گا. جب کشتی جا رہی تھی تو نوح نے آواز دی اپنے بیٹے کو کہ بیٹے لا سے مر جاؤں, آج کہیں پناہ نہیں ہے, آج اس کشتی کے علاوہ
کہیں پناہ نہیں ہے، کشتی میں آ جا۔ کہنے لگا کہ بابا آپ میری فکر نہ کریں، میں قرآن ایک جملہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا اور پہاڑ مجھے پناہ دے دے گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ میری فکر بالکل نہ کریں، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے دوبارہ پکارا، سننا بھائی سننا، نوح نے دوبارہ پکارا کہ بیٹے نجات ادھر نہیں ہے، نجات اس کشتی میں ہے۔ کہا بابا آپ میری بالکل فکر نہ کریں۔ تیسری مرتبہ پھر پکارا نوح نے کہ بیٹے واقعی کہیں پناہ نہیں ہے، آ جا کشتی میں۔ وہ نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا۔ دیکھ رہے ہو پانی چل پڑا، پانی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اب سیلاب آ گیا اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا۔ تو اب موت کو دیکھ رہا ہے، سن رہے ہو نا، اب چلا، ادھر کشتی چلی، ادھر نوح کا بیٹا پہاڑی کی طرف چلا، پانی پیچھے چلا۔ پہ دیکھ لا، یہ نازک مرحلہ فکر ہے، پانی پیچھے چلا، نوح کا بیٹا پہاڑ کی طرف چلا، پانی اس کے پیچھے، وہ پہاڑی پہ بلند ہوا، پانی اس کے پیچھے گیا۔ کیا کمال کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اوپر چڑھتا جا رہا ہے، پانی اس کے پیچھے جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ چوٹی پہ پہنچ گیا، پانی وہاں پہنچا، پانی پہنچا، پہلے گھٹنے ڈوبے، ٹخنے ڈوبے، ٹخنے کے بعد پنڈلیاں ڈوبی، پنڈلیوں کے بعد گھٹنا ڈوبا، گھٹنے کے بعد رانے ڈوبی، رانوں کے بعد پیٹ تک پانی آ گیا، اور اب نوح نے آخری آواز دی۔ اب تو موت سامنے نظر آ رہی ہے، اب تو موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ نوح نے آخری آواز دی کہ بیٹے تجھے پناہ نہیں ملے گی، اب بھی وقت ہے، آ جا۔ کہا نہیں، مجھے پہاڑ بچا لے گا، یعنی موت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو جو جان بوجھ کر ہلاک ہونا چاہے اسے نہ نوح بچا سکتے ہیں نہ آپ بچا سکتے ہیں۔ آخری مرتبہ کہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، کشتی چلی گئی، نوح کشتی کو لے گئے، کشتی چلی گئی، اب پانی سینے تک آیا، سینے سے گلے تک آیا اور سر سے گزر گیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تاریخی واقعہ ہے، تم اس واقعے سے واقف ہو، اور ظاہر ہے کہ میں نے جو بیان کیا ہے تو تمہارے معلومات عامہ میں یہ واقعہ پہلے سے ہوگا۔ بھائی میں نے کیوں بیان کیا؟ بھائی بیان اس لیے کیا کہ تمہیں عبرت ہو جائے کہ پہاڑ ڈوبا، نوح کا بیٹا ڈوبا، بھائی ایسا ہی ہوا نا، پہلے پہاڑ ڈوبا، اس کے بعد نوح کا بیٹا ڈوبا۔ بھائی نوح کے بیٹے کو ڈبونا تھا، یہ پہاڑ کی خطا کیا ہے؟ بھائی عذاب آنا تھا تو نوح کے بیٹے پہ آتا، یہ پہاڑ پہ عذاب کیوں آ گیا کہ پہلے پہاڑ ڈوبا پھر نوح کا بیٹا ڈوبا؟ قیامت تک کے لیے قرآن نے سبق دے دیا کہ جو کسی غلط آدمی کو بلند کرے گا، اب یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جسے نازک مرحلہ فکر پر روکوں گا، یعنی آج تک علماء میں، مفسرین میں، فقہاء میں یہ بحث ہے کہ باپ اولو العزم رسول، نبی، صاحب شریعت، صاحب صحیفہ، کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام، بہت بڑی شخصیت ہے، اولو العزم رسول ہے، تاریخ انسانیت کے پہلے اولو العزم رسول ہیں نوح علیہ السلام۔ اچھا جب رسول ہیں تو صاحب کتاب بھی ہے، جب رسول ہیں تو صاحب شریعت بھی ہے، پہلا صاحب شریعت، پہلا صاحب کتاب، پہلا اولو العزم رسول اس کائنات کا، اور اس کا بیٹا گمراہ ہو گیا۔ بھائی ہوا کیا؟ خونی رشتے والا، بھائی ٹھیک ہے نا،
وہ نوح کے خون سے تھا، گمراہ ہو گیا۔ علماء حیران ہیں، علماء نے پریشان ہو کے یہ جملہ لکھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ چونکہ ماں کافرہ تھی، چونکہ ماں کافرہ تھی اس لیے بیٹا کافر ہو گیا، تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یا اتنی بات تو طے ہو گئی۔ اتنی بات طے ہو گئی نا۔ دیکھو جانتے ہو علماء نے کیا لکھا اور مفسرین نے کیا لکھا؟ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام تبلیغ میں اتنے مشغول تھے کہ ان کے پاس تربیت کی فرصت نہ تھی۔ یہ جملہ لکھا ہے۔ میرے کمنٹس اس جملے پر ریزرو ہیں، میں ان پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جملہ لکھا ہے کہ بزی تھے، مشغول تھے، ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہے تھے، تو تربیت تو ساری ماں نے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ تربیت بنیادی ہے، باپ کی نبوت بیٹے پر اثر انداز نہیں ہوتی، ماں کا کفر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بعد میں ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ نے ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کیا کہ خدا معلوم کہاں پہ سر نوح کی داستان دوبارہ دہرائی جائے۔ یہ مرحلہ بڑی آسانی سے سر ہو گیا نا؟ نہیں بھائی، اتنی آسانی سے کیسے سر ہو جائے گا؟ تو تربیت ہے بنیادی چیز، تربیت بنیادی چیز ہے بھائی، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ موضوع یہیں سے آگے بڑھ رہا ہے اور اب دامن وقت میں بہت زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ماں کا کفر اثر انداز ہو گیا، باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی۔ کہنے لگے کہ تربیت فائنل ہے۔ علماء نے کہا، میں نے نہیں کہا، تربیت فائنل ہے۔ اگر گود کافر ہو، اگر گود تربیت کرنے والی گود کافر ہو تو پلنے والا کافر ہو جائے گا، اگر تربیت کرنے والی گود مسلمان ہو پلنے والا مسلمان ہوگا، اگر تربیت کرنے والی گود نبی ہو پلنے والا معصوم ہوگا۔ میں نے نہیں کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے، اب تم بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کرو اخباروں کو، کہنے لگے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول کی گود میں پلے تو ساری خوبیاں گود کا نتیجہ تھی۔ بھائی ہم نے کبھی انکار کیا؟ یعنی ساری حسین ابن علی کی ساری خوبیاں رسول کے کھاتے میں ڈالی جائیں، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ حسین منی وانا من حسین۔ اب دیکھو یہاں سے مرد آباد کے نعرے آ رہے ہیں، تو اب میری مجبوری ہے اور یہ جملہ سنتے جاؤ۔ میں نے مان لیا کہ میرے حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی، تو اب یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کی خرابیاں کس کے گود کا نتیجہ تھی؟
ظاہر ہے کہ سلسلہ گفتگو کا آگے جانا ہے، اور یہ عنوان کی دوسری تقریر ہے۔ اب میں آج خستگی محسوس کر رہا ہوں، بات کو یہیں روکوں گا۔ تو اگر ساری خوبیاں حسین کی رسول کی کھود کا نتیجہ ہے مان لیا میں نے، تو بتلاؤ کہ ساری خرابیاں یزید کی؟ بھئی اتنی بات تو طے ہو گئی نا کہ گود فیصلہ کن ہے، جیسی گود میں پل جائے ویسا ہوگا۔ بھئی توجہ رکھنا، اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی، اب یہ بھی تو بتلاؤ کہ رسول کی خوبیاں کس گود کا نتیجہ تھی؟ تو یہی اب میں تو جان بوجھ کے تو نہیں لایا ابو طالب پہ گفتگو کو، بھائی گفتگو تو خدا آئی، میں کیا کروں؟ گفتگو تو خود پہنچی ہے نا۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ سننا، مجلس شام غریبہ میں نے ایک جملہ ابو طالب کے لیے کہا ہے، لیکن اب جملہ سنتے جاؤ۔ بڑا اصرار ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ میاں کلمہ نہیں پڑھا، یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھائی سننا، آرام سے سننا، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اور اس سلسلے فکر کو آج یہیں پہ روک دینا ہے۔ کہنے لگے کہ ابو طالب مرض الموت میں تھے، یعنی اب اس کے بعد انتقال ہو گیا، اور ایسے مرض میں رسول ابو طالب کے سرانے آئے اور کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں جنت کا ضامن ہوں۔ ابو طالب نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، رسول مڑ کے ادھر گئے اور کہنے لگے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں۔ ابو طالب نے چہرہ پھر پلٹ لیا، تو رسول کو دکھ ہوا کہ میرے کہنے سے چچا کلمہ نہیں پڑھتے، تو آیت اتری کہ انکا لا تہدی من احببت، حبیب جو تمہارا محبوب ہے تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ تو اب کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ہے تو ابو طالب رسول کا محبوب۔ کلمہ اب یہ تو الگ ایشو ہے کہ کلمہ پڑھا تھا یا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اگر یہ آیت اسی موقع کی ہے میں قبول نہیں کرتا، میں تو مفسرین کا قول نقل کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ آیت اس وقت کی نہیں ہے۔ لیکن اگر مان لی جائے کہ یہ آیت اسی وقت کی ہے تو کیا کہا انکا لا تہدی من احببت، جو تمہارا محبوب ہے رسول تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ ابو طالب کون؟ محبوب رسول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کہاں ہے؟ دیکھو یاروں کو کتنی جلدی تھی، کہنے لگے دیکھو بھائی جنت جہنم کی تقسیم کب ہوگی؟ ابھی تو دنیا ہے، اور جو مر گئے ہیں وہ عالم برزخ میں، بھائی قیامت ہوگی، مردے اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی، بہت دور ہے نا ابھی تو۔ کہنے لگے فی زحزاح من نار، ابو طالب آگ کی کھڑاؤں پہنے ہوئے جہنم میں، نعوذ باللہ۔ کتنی جلدی تھی جہنم میں پہنچانے کی، دیکھ رہے ہو کتنی جلدی تھی جہنم میں پہنچانے کی، یعنی ابھی سے پہنچا دیا، ابھی جنت اور جہنم کی تقسیم نہیں ہوئی، ابھی سے ابو طالب کو پہنچا دیا۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ اگر ابو طالب وہاں ہے تو اب صحیح کتاب کی ایک روایت سنتے جاؤ، کچھ بات واضح ہوئی؟ صحیح کتاب کی ایک روایت سنتے جاؤ۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے قیامت کے سلسلے میں پوچھا
کہ یا رسول اللہ قیامت میں ہم کہاں ہوں گے؟ سوال ہے یا رسول اللہ ہم قیامت میں کہاں ہوں گے؟ یعنی توقع یہ تھی کہ رسول کہیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے. توقع یہی تھی کہ رسول کہیں گے، لیکن رسول نے کیا کمال کا جواب دیا ہے. قیامت میں یا رسول اللہ ہم کہاں ہوں گے؟ فرمانے لگے کلیہ یا کلیہ. اب ایک آدمی کی بات نہیں کی، المرء مع من احبا. قیامت میں ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. ابو طالب ہے محبوب رسول، اگر ابو طالب وہاں ہے تو رسول کہاں ہوگا؟ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، لیکن اب میں کیا کروں کہ تاریخ کا ورق یہی تو کھلتا ہے. جاؤ تاریخ میں اگر یہ واقعہ نہ ملے تو میری بات کو نہ ماننا. ایک دن دیکھو کلمہ پڑھا نہیں پڑھا مجھے نہیں معلوم، اور میں اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتا. کبھی بات کروں گا کہ میرا ایشو کیا ہے، میرا ایجنڈا کیا ہے، کبھی پھر بات کروں گا، لیکن میں کلمے پہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ جملہ سنتے جاؤ. ایک دن ابو جہل نے حمزہ شکار کر کے آ رہے تھے، اور حمزہ کے دوست پہ کمان تھی. حضرت حمزہ کیا جلیل القدر شخصیت ہے اسلام کی، دوست پہ کمان تھی. چلے آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے قریب سے گزر ہوا. ابو جہل نے دیکھا کہ حمزہ آ رہے ہیں. حمزہ کو ستانے کے لیے اور جلانے کے لیے اس نے رسول کو برا کہنا شروع کیا. عجیب واقعہ ہے. دیکھو حمزہ کو اذیت دینا چاہتا ہے رسول کو برا کہہ کے. جیسے ہی ابو جہل نے رسول کو برا کہا، حمزہ نے دوست سے کمان اتاری، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا. بھائی حمزہ کا کردار تو یہی ہے، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا. اور بہت شان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے. رسول بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے بھتیجے جانتے ہو کہ آج میں نے کیا کیا؟ کہا فرمائیے آپ نے کیا کیا؟ نہیں بلکہ لفظ جو اصلی ہے وہ بتا دوں. حمزہ بتاؤ. چچا ہے رسول نام لے کے کہہ رہے ہیں حمزہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا بھتیجے میں نے یہ کیا کہ ابو جہل تمہاری شان میں گستاخی کر رہا تھا، میں نے کمان اتاری تمہارا اس کا سر پھاڑ دیا، تمہاری محبت میں اس کا سر پھاڑ دیا. اب جانتے ہو رسول نے کیا کہا؟ حمزہ میں اس وقت تک آپ کی مدد کو قبول نہیں کروں گا اور آپ کو چچا نہیں کہوں گا جب تک آپ کلمہ نہ پڑھ دیں. سن لیا آپ نے؟ تو کس بات پہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے؟ نہیں ہے یہ بات تاریخ میں کیا کہا؟ حمزہ جب تک تم کلمہ نہ پڑھ دو اس وقت تک نہ میں چچا کہوں گا نہ تمہاری مدد قبول کروں گا. یعنی چچا کہنے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں، مدد قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں. دوسرے ہی دن کسی نے میرے نبی پر اونٹ کی اوجڑی پھینک دی، نجس ہو گئے. آئے گھر میں اور ابو طالب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے چچا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ دیکھ رہے ہو چچا بھی کہا مدد بھی مانگی، تو اب تو کلمہ ثابت ہو گیا نا. تو بس بات کل اتنی ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ تو پڑھا تھا. اب شکایت کل اتنی ہے کہ آپ کو گواہ بنا کے نہیں پڑھا. کل اتنی شکایت ہے، کل اتنی شکایت ہے کہ میں کلمہ تو پڑھا
ورنہ چچا نہ کہتے، مدد نہ مانگتے۔ بات کل اتنی ہے کہ آپ کو گواہ نہیں بنایا تھا، تو بھئی آپ کو گواہ بناتے تو کیسے؟ اس لیے کہ اسلام میں عادل کی گواہی قبول ہے، فاسق کی نہیں۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات کو روک دوں گا۔ بھئی یہ کربلا کیا ہے؟ فضائل ابو طالب کا انتقام ہے۔ ایک جملے سے کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ کربلا فضائل ابو طالب کا انتقام ہے، کربلا فضائل علی کا انتقام ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو یہ جملہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ تاریخوں نے یہ لکھا ہے کہ جب اہل حرم اسیر ہوئے ہیں تو 64 بچے اور 46 بیویاں خاندان ابو طالب کے اسیر کی گئی۔ 64 بچے اور 46 بیویاں خاندان ابو طالب کی قید کی گئی ہیں، لیکن جب واپس پلٹا ہے، ابو طالب کی شان دیکھنا کہ کس طریقے سے اپنی پوری نسل قربان کروا دی اسلام کے اوپر۔ جب قافلہ واپس پلٹا ہے تو صرف 5 بچے مدینے پلٹے ہیں۔ یہ 59 بچے کہاں گئے؟ قافلہ چلتا رہتا تھا، ماؤں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، ماؤں کی گود سے بچے اچھل اچھل کر زمین پہ گرتے رہتے تھے، مائیں چیختی رہتی تھی اور قافلہ چلتا رہتا تھا۔ کربلا اس طریقے سے آگے بڑھی ہے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کربلا مدینے سے کربلا، کربلا کربلا سے کوفہ، کربلا کوفہ سے دمشق، کربلا پھر دمشق سے مدینہ۔ یہ ہے پورا نقشہ کربلا کا۔ عباس سامان سفر کی تیاری کرو۔ عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب سامان سفر کی تیاری کرو۔ عباس نے سامان سفر تیار کیا۔ دیکھو محرم کی دوسری تاریخ بھی گزر گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا 2 جملے سنتے جاؤ، اور یہ 2 جملے خلاصہ ہے، طویل مصائب پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ سامان سفر تیار ہوا، بیویاں محملوں میں بیٹھی۔ جب حسین چل رہے تھے نا تو سب سے رخصت ہوئے 3 شخصیتیں ایسی ہیں جن سے خصوصیت کے ساتھ رخصت ہوئے۔ حسین کی پھوپھی ام ہانی، حسین کی نانی ام سلمہ، حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا۔ دیکھو تمہاری صدائیں بلند ہو گئی۔ جب حسین گھر کے دروازے سے نکل رہے تھے تو یہ بچی، یہ بیمار بیٹی حسین کی، دروازے کے پلے کو پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ طویل واقعے کو بیان نہیں کروں گا۔ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی نے کہا کہ بابا میں اصرار تو نہیں کروں گی کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں، لیکن بابا 2 خواہشیں۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ جہاں بھی آپ پہنچیں اور بھیا علی اکبر کی شادی طے ہو جائے۔ تو مجھے بلوا لیجئے گا، اور بابا آپ جہاں بھی پہنچیں میرے چھوٹے بھائی کی خیریت سے مطلع کرتے رہے علی اصغر۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، اور اب مجھے تقریر کو آگے نہیں لے جانا۔ حسین چلے، حسین چلے۔ قافلے کی شان یہ تھی کہ آگے آگے دیکھو اہل مدینہ کی گریزاری کے درمیان قافلہ شہر مدینہ سے باہر نکلا، ابھی نکلا ہے مدینے سے باہر۔ شان کیا ہے قافلے کی؟ آگے آگے حسین ابن علی، حسین ابن علی کے داہنے بائیں
اصحاب کے گھوڑے، اصحاب گھوڑوں پہ سوار، اصحاب کے گھوڑوں کے بعد بنی ہاشم کی سواریاں، بنی ہاشم کے جوان، بنی ہاشم کی سواریوں کے پیچھے اہل حرم کی سواریاں، اہل حرم کی سواریوں کے پیچھے اسباب سفر کی سواریاں، اسباب سفر کے ناقے، اور سب سے آخر میں ابو الفضل عباس اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ابو الفضل عباس اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے سر کو جھکائے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ آگے حسین، پھر اصحاب کی سواریاں، اصحاب کی سواریوں کے بعد بنی ہاشم کی سواریاں، بنی ہاشم کی سواریوں کے بعد اہل بیت کے ناقے، اہل بیت کے ناقوں کے بعد اسباب سفر، اسباب سفر کے بعد عباس۔ قافلہ مدینے سے نکلا، عباس نے کچھ دیکھا، کچھ دیکھا، عباس نے ابھی تو نکلے، کچھ دیکھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اہل حرم کے ناقوں سے گزرے، بنی ہاشم کے سواریوں سے گزرے، اصحاب کی سواریوں سے گزرے، حسین ابن علی کی خدمت پہ حاضر ہوئے، کہا مولا کچھ دیر کے لیے اتر آئی، مولا کچھ دیر کے لیے رک جائیں، کچھ دیر کے لیے رک جائیں۔ کہا عباس ہم تو ابھی مدینے سے چلے، اب فوری طور پہ رکنے کا سبب کیا ہے؟ عباس سے زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک مرتبہ مڑ کے پیچھے دیکھا، حسین نے جو دیکھا تو دیکھا کہ بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے، یہ کہتی جاتی ہے مہلن یا ابی، مہلن یا ابی، بابا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ بابا۔ اجرکم اللہ۔ دو جملے سنو، تم نے گریہ تو کر لیا نا، مجلس تمام ہو گئی۔ حسین نے قافلے کو روک دیا، کہا سواریوں کو اتار دو۔ بچی آئی، بابا کو سلام کیا، کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں پھر اصرار کروں کہ آپ مجھے ساتھ لے چلے، بابا میں اس لیے نہیں آئی، میں تو اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ بچی آگے بڑھی، شہزادی زینب کو سلام کیا، بزرگوں کو سلام کیا، بچے کو گود میں لیا، بڑی دیر تک بچے کو پیار کرتی رہی، بہن ہے نا، بڑی دیر تک بچے کو پیار کرتی رہی۔ جب بڑی دیر ہو گئی تو حسین نے آواز دی زینب بچے کو لے لو، بچہ زینب کی گود میں نہیں آیا،